1947 کی تقسیم ہند جی ایک دردناک ہجرت، وہ اس پورے انسانی المیے کو اور جو تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتیں ہوئیں ان میں سے ایک کو تفصیل سے دیکھتا ہے۔ بالکل۔ تو مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ مذہب کی بنیاد پر یہ جو لکیر کھینچی گئی اس نے کروڑوں زندگیوں پر کیا اثر ڈالا۔ اور یہ ایسا فیصلہ تھا کہ اس کے فوراً بعد جو انسانی بحران آیا وہ شاید تصور سے بھی باہر تھا۔ تقریباً 1,40,00,000 لوگ 1,40,00,000 بہت بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، انہیں اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے۔ تو آج ہم ذرا دیکھیں گے کہ جو لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے اور جو یہاں سے ہندوستان گئے، مطلب ہندو اور سکھ، ان کا سفر کیسا رہا، انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ صحیح۔ تو پہلے پاکستان آنے والوں کی بات کرتے ہیں۔ ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں لوگ، خاص طور پر جو بڑے شہر تھے جیسے کراچی، وہاں پہنچے تو بالکل خالی ہاتھ تھے۔ جی، نہ کوئی گھر، نہ روزگار کا ذریعہ۔ حکومت نے ٹھیک ہے عارضی کیمپ لگائے، لیکن وہاں کے حالات؟ ہاں، وہ کیمپ تو تھے، لیکن مواد بتاتا ہے کہ وہاں بنیادی سہولیات بھی نہیں تھیں۔ صفائی، پانی، خوراک، ہر چیز کی شدید کمی تھی۔ اور پھر بیماریاں تو پھیلنی تھی۔ بالکل، بہت مشکل شروعات تھی وہ، لیکن اس سب کے باوجود جو چیز متاثر کرتی ہے وہ ان لوگوں کی ہمت ہے۔ صحیح۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں نا کہ کس طرح انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنی زندگیاں دوبارہ بنائیں اور پھر وقت کے ساتھ پاکستان کی معیشت میں، سماج میں، یہاں تک کہ ثقافت میں بھی اہم مقام حاصل کیا۔ کاروبار میں، تعلیم میں؟ جی، کاروبار، تعلیم، اردو ادب، فلم انڈسٹری، ان کی خدمات تو واضح ہیں۔ تو یہ صرف بچ جانے کی نہیں بلکہ ایک طرح سے تعمیر نو کی بھی کہانی ہے۔ بالکل۔ اور سرحد کے دوسری طرف، مطلب جو پاکستان سے ہندوستان گئے، ہندو اور سکھ، ان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے؟ جی ہاں، تصویر کچھ ویسی ہی نظر آتی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے جیسے لاہور، راولپنڈی اور خاص طور پر سندھ سے بہت بڑی تعداد میں ہندو اور سکھ بھارت گئے۔ ان کے قافلوں پر بھی حملے ہوئے ہوں گے؟ بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان آنے والے مسلمانوں کے قافلوں پر ہوئے۔ یہ ایک آپ کہیں کہ دو طرفہ تشدد تھا۔ تو وہاں بھی کیمپ لگے ہوں گے، دہلی، امرتسر وغیرہ میں؟ جی، دہلی، امرتسر، راجستھان، ان علاقوں میں پناہ گزین کیمپ قائم ہوئے۔ وہاں بھی وہی صورتحال تھی، وسائل کم، مستقبل غیر یقینی۔ جو چیز یہاں اہم ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ المیہ کسی ایک طبقے کا نہیں تھا، دونوں طرف نقصان ہوا۔ ہندوستان جانے والوں میں بھی جیسے سندھی ہندو تھے وہ بڑے کامیاب تاجر بنے، پنجابی سکھ تھے انہوں نے زراعت میں نام کمایا۔ صحیح۔ لیکن مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں کے لیے یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ ایک گہرا نفسیاتی زخم تھا جس کے نشان شاید آج بھی باقی ہیں۔ جی، نسلوں تک محسوس کیے گئے ہیں اور شاید اب بھی کیے جاتے ہیں۔ اور پھر بات آتی ہے تقسیم کے سب سے آپ کہیں کہ تاریخ پہلو کی، فسادات۔ ہاں، یہاں تو بات صرف ہجرت کے مشکلات سے بہت آگے چلی جاتی ہے۔ جو تفصیلات ملتی ہیں وہ تو برونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ جی، ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی آ رہی ہیں، گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے، عورتوں کے ساتھ جو ہوا ناقابل بیان ظلم، بچے یتیم، بوڑھے بے سہارا، اندازہ ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ یہ تو اعداد و شمار ہیں، اصل کہانیاں تو اصل انسانی عالمیہ تو شاید ان اعداد سے کہیں بڑا ہے۔ آج بھی اگر آپ بزرگوں سے بات کریں، 1947 کا ذکر آئے تو ان کی آنکھوں میں وہ منظر آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب اس تشدد کے پھیلاؤ اور اس کی شدت کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اس پر ذرائع مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو مشترک نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب آپ شناخت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر انسانوں کو بانٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر خوف پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے اور آخر میں وہ ناقابل بیان ظلم سامنے آتا ہے۔ ہاں، وقت گزرا، لوگوں نے نئی زندگیاں شروع کیں، نئے ملک بنے، ان کی تعمیر میں حصہ بھی لیا، مگر وہ ایک کسک، اپنے گھر کی، اپنی جڑوں کی۔ جی، وہ اپنے گاؤں، اپنی گلی سے بچھڑنے کا غم، وہ شاید کبھی پوری طرح نہیں گیا۔ یہ صرف زمین کھونا نہیں تھا، یہ اپنی شناخت کا ایک حصہ کھونا تھا۔ تو آخر میں ان ذرائع سے ہم کیا اہم باتیں نکال سکتے ہیں؟ کیا حاصل کلام ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ تقسیم ہند بلا شبہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ تھا، ہجرت تھی، تکلیفیں تھیں،
تشدد تھا، جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی ہمت، لچک اور نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کی جو صلاحیت ہے انسان میں، اس کی بھی کہانی ہے۔ بالکل اس کی بھی گواہی ہے۔ مہاجرین نے، پناہ گزینوں نے، دونوں طرف تمام مشکلات کے باوجود اپنے نئے معاشروں کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ صحیح۔ اور یہ بات ہمیں آج سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ جو مشترکہ تاریخ ہے ہماری، دکھ کی، نقصان کی اور پھر سے اٹھ کھڑے ہونے کی، اس کو سمجھنا آج سرحد کے دونوں طرف رہنے والوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ شناخت، تعلق، مفاہمت، ان سب کے حوالے سے؟ جی، کیا ہم ماضی کے ان تجربات سے کچھ سیکھ سکتے ہیں تاکہ مستقبل میں انسانیت کو اس طرح تقسیم ہونے سے بچایا جا سکے؟ شاید یہ وہ سوال ہے جس پر ہر سننے والا خود بھی مزید غور کر سکتا ہے۔ بالکل، کہ انسانیت ہی سب سے بڑی شناخت ہے۔ جی، اور امن اور محبت ہی اصل طاقت ہے۔